بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی سیاست کس رخ کی طرف جا رہی ہے اور سیاسی جماعتوں کے درمیان جو گولہ باری ہو رہی ہے اس کی اندرونی کہانیاں کیا ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے، یا پیپلز پارٹی کی جو فرسٹریشن ہے وہ کیوں ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی اتنا پریشان کیوں ہے، اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف پر امید کیوں ہے، اس پر ہم آج آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور جو ہمیں نئے دیکھنے والے دوست ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں۔ اور ہم بات کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ان دنوں میں کنفیوز کیے ہیں، آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کے بیانات میں اتنی تلخی کیوں ہے، اور دوسری طرف مسلم لیگ نون اتنی پر امید کیوں ہے، اس پر ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھا، عمران خان وزیر اعظم بن گیا 2018 کے انتخابات میں، وہ وزیر اعظم بن گیا، تحریک انصاف نے سیٹیں جیت لیں، گو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مولانا فضل الرحمان کا تو موقف یہی تھا کہ عمران خان سلیکٹڈ ہے، اور اس سلیکٹڈ کے لفظ پر ہی 3.5 سال ان کی سیاست ہوتی رہی اور یہ تانا بازی بھی چلتی رہی۔ لیکن اس دوران یہ بھی بات کھل کر سامنے آئی کہ جیسے بھی تھا عمران خان آ گیا، بن گیا ملک کا وزیر اعظم، لیکن عمران خان سے بھی بہت ساری غلطیاں سرزد ہوئیں جس کی بنیاد پر وہ اپنے اقتدار سے بھی الگ ہو گئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون یا مولانا فضل الرحمان کا اس میں کوئی کمال نہیں تھا کہ وہ عمران خان کو گرا سکتے یا عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کا جو کھیل سامنے آیا تھا اس میں وہ کامیابی حاصل کرتے۔ اصل میں اس کھیل کو بگاڑنے میں ہم سمجھتے ہیں خود عمران خان کا ہاتھ تھا۔ عمران خان پتہ نہیں ان کے جو رفقائے کار تھے وہ انہیں کوئی ایسی مشاورت کرتے تھے یا عمران خان نے خود ہی کوئی ذہن بنا رکھا تھا۔ بہرحال عمران خان کو ان لوگوں نے نہیں گرایا، عمران خان اپنے معاملات کی وجہ سے خود گرا، اور پھر آصف علی زرداری نے وہ کھیل رچایا، گیم بنائی، تحریک عدم اعتماد پر سب کو اعتماد میں لیا، اور وہ تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی میں پیش کرنے میں کامیاب بھی ہوئے، اور پھر سارے پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، JUI، MQM، باب پارٹی اور دیگر جو آزاد تھے، مسلم لیگ کاف تھی، چودھری شجاعت حسین، ان سب کی کوششوں سے تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا ایسا موقع تھا کہ جمہوری انداز میں کسی وزیر اعظم کو اقتدار سے الگ کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہو، جیسے بھی تھا، یہ ایک جمہوری عمل تھا، اس کو تحریک انصاف قبول کرے یا نہ کرے، لیکن آن گراؤنڈ یہ ایک جمہوری عمل تھا جس کے نتیجے میں عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا، اور پھر اتحادی حکومت بنی۔ اتحادی حکومت کے دوران اگر دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی جو آج کہہ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے تھے ہم تو کسی اور مقصد کے لیے آئے تھے لیکن حکومت نے وہ مقصد پورا نہیں کیا، تو بھائی میرے پیپلز پارٹی والوں سے ایک سوال ہے، تو 16 ماہ تک پیپلز پارٹی نے جس طرح انجوائے کیا، جس طرح بلاول بھٹو زرداری کا طیارہ پوری دنیا میں گھومتا رہا، اس کی نائب وزیر خارجہ کا بھی طیارہ اسی طرح پوری دنیا میں گھومتا رہا، پیپلز پارٹی کے وزراء نے خوب انجوائے کیا، اقتدار کا کھیل کھیلا، اور بڑی ساری مراد سے اپنے آپ کو جو کامیابیاں دلانی تھیں وہ دلائیں، جہاں جہاں کام رکے تھے وہ کام ہوئے، اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کا ایک مطالبہ تھا کہ 3.5 سال تک عمران خان نے سندھ کو ایک کوڑی بھی نہیں دی اور سندھ کی ترقی کو روک رکھا، لیکن تو پھر دیکھا، سب نے دیکھا، میاں محمد شہباز شریف نے تو 16 ماہ کے دوران سندھ کے اندر بہت زیادہ فنڈز دیے، بہت زیادہ فنڈنگ کی، اس طرح کراچی کے اندر بھی بڑے سارے منصوبوں کی بنیاد رکھی گئی، اور حتیٰ کہ بلاول بھٹو زرداری تو یہ کہتے رہے، وہ قومی اسمبلی کے پلیٹ فارم پر کہتے رہے کہ شہباز شریف مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم نہیں
بلکہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہے. اور اسی طرح کا خیال آصف علی زرداری بھی کہتے رہے, اور وہ کہتے رہے کہ مسلم لیگ نون کو وہ دھوکہ نہیں دیں گے. بہرحال اب جب الیکشن کی طرف ماحول جا رہا ہے, پہلے تو پیپلز پارٹی نے بیانیہ بنایا کہ مسلم لیگ نون الیکشن نہیں چاہتی, ہم الیکشن چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں جماعتوں کی طرف سے جو اندرون خانہ بلیم گیمز ہو رہی ہیں یا اوپر چل رہی ہیں, اس میں صداقت کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے. کیونکہ عمران خان نے اپنے دور اقتدار میں ان دونوں جماعتوں کو اتنا رگڑا لگایا کہ ان کی چیخیں نکل گئی تھی, اور انہیں اپنا سیاسی مستقبل تاریک نظر آ رہا تھا. جو اب جمہوریت کے چیمپئن بن رہے ہیں, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں ملک کی کس معاملات کی خاطر تحریک عدم اعتماد کو لا کر عمران خان کو الگ کیا, یہ تحریک عدم اعتماد ملک کی بات بعد میں تھی. بہرحال یہ لوگ اپنے اس بچاؤ سے, عمران خان کے اس رگڑے سے بچنے کے لیے اکٹھے ہوئے اور میدان میں آ گئے اور تحریک عدم اعتماد میں آ گئی اور وہ کامیاب ہو گئی. اب چونکہ 9 مئی کا ایسا واقعہ ہوا جس سے تحریک انصاف خود ایک بڑے گڑھے میں خود گری ہے, کسی نے اسے نہیں گرایا. عمران خان اقتدار سے جب الگ ہوا, 1 سال تک جتنے زیادہ جلسے کیے, جتنا زیادہ میڈیا کا عمران خان نے استعمال کیا, جتنا زیادہ سوشل میڈیا کا عمران خان نے استعمال کیا, پاکستان کی سیاست میں کسی سیاسی جماعت کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں تھی, اتنا معاملہ ہی نہیں تھا کہ سوشل میڈیا ٹیمیں اس انداز سے عمران خان کو لے کر چلی. تو عمران خان نے بھی اپنی مرضی سے جو بات کہی وہ کہتے چلے گئے. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہیں, انہوں نے کیسے کیسے الفاظات اپنے مخالف سیاستدانوں کو دیے, دیگر اداروں سے وابستہ لوگوں کو دیے. یہ کوئی اور تو نہیں ڈکٹیٹ کر رہا تھا, یہ عمران خان خود بول رہا تھا. اس کا ذمہ دار خود عمران خان ہے. عمران خان اگر اپنی زبان سے, اپنی زبان پر کنٹرول رکھتے, اپنے معاملات پر کنٹرول رکھتے, تو شاید آج حالات یہ نہ ہوتے. اب چونکہ ان لوگوں کو, آصف علی زرداری کو, مولانا فضل الرحمان کو یا مسلم لیگ نون کو یہ خیال ہو رہا ہے کہ عمران خان تو جیل کے اندر ہے, الیکشن آ رہے ہیں, عمران خان کی تحریک انصاف کا کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ تو آنے والے چند دنوں میں واضح ہوگا کہ اس کی پارٹی بھرپور انداز میں الیکشن میں حصہ لے سکتی ہے یا نہیں لے سکتی. لیکن ان جماعتوں میں خاص طور پر پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کی سوچ میں یہ بات ضرور تھی کہ اب میدان خالی ہو گیا, اب مرضی کے فیصلے ہوں گے, مرضی کا اقتدار ہوگا, مرضی کی سیٹیں ہوگی. او بھائی میرو, مرضی کی سیٹیں تو عوام دیں گے جو 8 فروری 2024 کو اپنا ووٹ ڈالیں گے. وہ کس کو ووٹ دیتے ہیں اس کا فیصلہ تو 8 فروری کو ہوگا. اس سے پہلے تو کیا ذرائع ہیں, طرح طرح کے تبصرے, جعلی سروے مارکیٹ میں آ رہے ہیں, ان پر پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں وہ سروے سب جعلی ہیں, ان میں کوئی حیثیت نہیں, کوئی حقیقت نہیں ہے. عوام نے فیصلہ کرنا ہے, 8 فروری کو فیصلہ کرنا ہے. اب پیپلز پارٹی کی یہ کنفیوژن مزید بڑھ رہی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کو بلوچستان میں جو انہوں نے سوچا تھا وہ اسے ہوتا نظر نہیں آ رہا. اور ہم نے آج سے 3-4 ماہ قبل, اللہ کا شکر ہے, ہم نے کہا تھا کہ زرداری جس گیم میں جا رہے ہیں اس میں بلوچستان کے ساتھ ساتھ وہ کراچی سے کم 10 سے 12 قومی سمیتی کی نشستیں حاصل کر کے اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بنوانے کے لیے انہیں سیکیور کرنا چاہتے ہیں. اور آج سے 3-4 ماہ قبل ہم نے جو بات کہی تھی وہ بات سچ ہو رہی ہے, کیونکہ اب پیپلز پارٹی کے حلقوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم کراچی سے 10 نشستیں لیں گے, اور اللہ کا شکر ہے ہماری وہ بات درست ثابت ہوئی. اب اسی تناظر میں پنجاب کے اندر جو اس کی صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے. KPK میں بھی ایسا کوئی ماحول نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کوئی زیادہ بڑے مارجن سے کامیابی حاصل کرے. بلوچستان اس کے ہاتھ سے نکلتا نظر آ رہا ہے, جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی بہت زیادہ پریشان ہے. اسے بہت اس سوچ تھی کہ آصف علی زرداری بلوچستان سے زیادہ سیٹیں لے لیں گے اور کراچی سے بھی 10-12 سیٹیں حاصل کریں گے اور جنوبی پنجاب سے بھی لیں گے. اب استحکام پاکستان پارٹی بھی موجود ہے, اس میں الیکٹیبل شامل ہے, وہ بھی اپنا کام دکھائیں گے, وہ جیتنے کی پوزیشن میں ہیں لوگ. اب یہی صورتحال ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بیان بازی شروع ہو چکی ہے. زرداری کہتا ہے
کہ نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا، بلاول بھٹو کہتا ہے کہ لاہور کا وزیر اعظم نہیں ہوگا۔ تو یار جدھر سے مرضی وزیر اعظم ہو، کل تک آپ اکٹھے تھے، ہم نے چند روز قبل پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف کی ملاقات ہونے والی ہے، اور اس ملاقات کے بعد ایک نئے راستے کا تعین ہوگا، اور ہماری یہ بات بھی درست ثابت ہوئی کہ آصف علی زرداری نے میاں محمد نواز شریف کو خود ٹیلی فون کیا اور انہیں پاکستان آنے پر خوش آمدید کہا، اور بڑے سارے امور پر اتفاق کی سیاست کرنے کا کہا۔ اب تو پاکستان کے عوام اس بات پر سوچیں کہ یہ گولہ باری میں کیا حقیقت ہے۔ ایک طرف ٹیلی فون پر باتیں ہوتی ہیں اور دوسری طرف میڈیا پر اس انداز سے بیان بازی کی جا رہی ہے کہ پتہ نہیں کتنی ہے۔ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی نورا کشتی ہے، اور صرف چونکہ عمران خان گراؤنڈ پر موجود نہیں ہے، اس لیے عمران خان کے ووٹ کو انٹیکٹ کرنے کے لیے پیپلز پارٹی زیادہ شور کر رہی ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے بہت زیادہ خلاف ہے، تاکہ اس طرح کا ووٹ جو عمران خان کا ووٹ جو مسلم لیگ نون کو نہیں جانا، پیپلز پارٹی اس ووٹ کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون کے خلاف تحریک انصاف کا جو پنجاب کے اندر ووٹ بینک ہے، حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے اس میں 80% سے زائد وہ ووٹ ہے جو ایک وقت میں پیپلز پارٹی کا ووٹ ہوتا تھا، اور پیپلز پارٹی اپنے اس ووٹ کو حاصل کرنے کے لیے میدان میں اس طرح کی بیان بازی کر رہی ہے۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔